الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عشرہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ عشرہ ذوالحجہ، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے۔ آج کل کے روزے، ایک دن کا روزہ ایک سال کی عبادت کا ثواب، ایک سال کے روزوں کا ثواب، اور راتیں شب قدر کی مانند ہیں۔ اور 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے عرفہ کے دن کا، ایک دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ اور جو لوگ پاکستان میں ہیں، 9 پاکستان میں جو ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہوتی ہے، ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، اور ہمارا جو دن ہے وہ 9 ذوالحجہ اس سال جمعے کے دن آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں کے حساب سے رکھنی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو بھئی ذوالحجہ کے اندر جب حدیث سے روزے ثابت ہیں، تو ایک اکیلا اگر کوئی 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھ رہا ہے اور وہ جمعے کا دن ہے، تب بھی بالکل رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی۔ ابتدائی زندگی کے، نبوت کے جو ابتدائی سال ہیں، انتہائی تکلیف کے، پریشانیوں کے، لوگوں کے طعنے اور لوگوں کی تکلیفوں کا ایذا رسانی کا ہونا، نہ صرف نبی علیہ السلام پر بلکہ اور صحابہ کے اوپر، ہر ایک کے اوپر تکلیفوں کا سلسلہ ہے۔ نبی علیہ السلام 3 سال تک انتہائی خاموشی سے فرداً کسی کو دعوت خاموشی سے دیتے۔ اگر کوئی خوش نصیب ایمان کو قبول کر لیتا تو اس کو بھی کہتے کہ ایمان کو چھپاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور حکم آیا کہ اب علی الاعلان جو ہے اپنی بات کو کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ حکم آیا تو نبی علیہ السلام انتہائی پریشان ہو گئے۔ پھپھیوں نے جب دیکھا تو سمجھی کہ بیمار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بیمار نہیں ہوں، لیکن حکم ایسا اتنا بڑا آ گیا جس کو پورا کرنا میرے لیے ایک مشکل کام لگ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دعوت کا کام دیتے رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد دار ارقم بن گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں نبی علیہ السلام چھپ کر دین کا کام کرتے رہے، چھپ کر عبادت ہوتی تھی، نمازیں پڑھتے تھے۔ اور کافروں کا تھا دار الندوہ، وہ اپنے مشورے وہاں کرتے تھے، مسلمان اپنے مشورے اور اپنی تبلیغ اور دعوت کا کام دار ارقم میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے 6 سال گزر گئے۔ ان 6 سالوں میں تقریباً 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ پورے مکے میں دشمنی اور ہر تکلیف مسلمانوں کو پہنچائی گئی۔ سن 6 ہجری میں 2 عظیم ہستیاں مسلمان ہوئیں۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت صوبیہ کا دودھ نبی علیہ السلام نے بھی پیا اور حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ عمر میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے 2-3 سال عمر میں بڑے تھے، تو چچا بھی تھے، دوست بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور ایک بہت تعلق تھا ان کا اسلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ ان 2 لوگوں کے اسلام میں آ جانے سے مسلمانوں کی کیفیت بہت بدل گئی، اور نبی علیہ السلام کی دعوت اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان دونوں حضرات کے ایمان لانے کے واقعات اس طریقے سے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نبی علیہ السلام سے محبت بہت زیادہ تھی، آپ کی اپنی ایک ترتیب یہ تھی کہ آپ علی الصبح روزانہ شکار کے لیے، اکثر اوقات شکار کے لیے نکل جاتے، تیر کمان ہاتھ میں لیتے اور شکار کے لیے نکل جاتے، اور جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ حرم میں آتے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ حرم میں آتے تو وہاں قریش مکہ کے آپ خود سردار تھے،
قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے، بڑا مقام تھا آپ کا، تو قریش کے باقی سرداروں سے ملنا جلنا ہوتا، بات چیت ہوتی، تو ان کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق جو ہے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پیچھے کوہ صفا پہاڑی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور ابو جہل کا بھی۔ ابو جہل نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو بہت آپ کو برا بھلا کہا، بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور نبی علیہ السلام بس خاموش رہے اور کوئی بات نہ کی۔ اس نے بہت گستاخی کی۔ عبداللہ ابن جدعان کی ایک باندی تھی، وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام خاموش تھے، آپ اپنے تشریف لے گئے، اور یہ ابو جہل جو ہے یہ قریش مکہ میں سرداروں میں اور لوگوں میں آ کے بیٹھ کر اپنے اس بدتمیزی کو، گستاخی کو کارنامے اور فخر کے طور پر بیان کرنے لگا اور شوخیاں بگھارنے لگا۔ اتنے میں حضرت حمزہ واپس آئے اپنے وقت پہ، تو عبداللہ ابن جدعان کی جو لونڈی تھی باندی، اس نے کہا کہ تم اپنا خوش ہوتے ہو اور اپنی بہادری کے اوپر خوش ہو رہے ہو، دیکھو تو صحیح تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل بتائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن قبیلے کی اور خاندانی حمیت اور غیرت اور ایک تعلق کی غیرت جو ہے وہ جاگی، اور ابو جہل کے پاس گئے۔ اس وقت لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، حضرت حمزہ نے جا کے سیدھی کمان اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو۔ اور اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کر فوراً کہا کہ میں تو اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، نبی علیہ السلام کو اس کا بندہ اور رسول مانتا ہوں۔ تو قریش کے لوگ کہنے لگے تم بھی بے دین ہو گئے۔ ابو جہل نے کیا کہ بھئی وہ ہمیں بے عقل کہتے ہیں، ہمیں بددین کہتے ہیں، تم کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب بے عقل تو تم ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کیا کرتے ہو۔ اب باقی لوگ کو جواب دینے لگے تھے، ابو جہل نے روک دیا، کہا ٹھہرو، آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت کچھ کہہ دیا ہے، ابھی فی الحال خاموش رہو۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کر وہاں اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا۔ اب واپس گھر آئے، اب شیطان نے آ کے وسوسہ ڈال دیا کہ تو اتنے بڑے قبیلے کا سردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھتیجے کے دین پہ آ رہے ہو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو، جذبات میں آ کے یہ کیا کر بیٹھے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا، وسوسہ دل میں آیا، تو میں بہت دیر پریشان رہا، تردد میں رہا اور اللہ سے مانگتا رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حرم جا کے دعا کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے ساری بات بتائی، اور نبی علیہ السلام کو آگے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بدلے سے کوئی خوشی اور کوئی نہیں، خوشی تو مجھے اس بات سے ہوگی کہ آپ ایمان لے آئیے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ کسی کافر کو آپ نے مارا، اس کا سر پھاڑ دیا، میرے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، آپ نے اس کو برا بھلا کہا، مجھے اس کی خوشی نہیں، مجھے تو اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ ایمان لے آئیں۔ تو بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد حضرت حمزہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، اب آپ علی الاعلان دین کی دعوت دیجئے، اب گھر گھبرانے کی اور ڈرنے کی، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ علی الاعلان کیجئے، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے اوپر۔ نبی علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے، تاریخی روایتوں میں، کہ حضرت حمزہ کا ایمان 39واں نمبر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں نمبر تھا۔ چند ہی دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ، عمر ابن خطاب یا ابو جہل میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور ایمان کو قبول کر لے، اور اس کے ذریعے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ یہ دونوں ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی لبینہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے خاندان کی باندی تھی، انہوں نے اس باندی کے اوپر بے شمار ظلم اور سختیاں اور تکلیفیں دیں، اور ابو جہل تو اس کام میں بہت ہی آگے تھا، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیفیں مسلمانوں کی دیں۔ لیکن ایک بہت عجیب بات ہے، اتنی تکلیفیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر پڑتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کوئی مسلمان واپس نہیں ہوا۔ ایمان اندر آ گیا، وہ واپس نہیں ہوا، ایمان کے اتنی اندر اتر چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ،
عمر ابن حشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایک کو ایمان عطا فرما، ایمان کی دعا کی، اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ ان کے ذریعے، اس کے ذریعے، جس کو بھی آپ قبول فرما لیں، جو آپ کو زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا کی یہ دعا تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن جو فاطمہ بنت خطاب تھی، مسلمان ہو چکی تھیں، اور حضرت عمر کے بہنوں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے تھے، اور وہ قرآن سیکھتی تھیں، یہ لوگ قرآن سیکھتے تھے۔ اللہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کو تکلیف دینے میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ایک دن تلوار ہاتھ میں لی اور سوچا کہ بس نعوذ باللہ آج تو میں نے اس مسئلے کا حل ہی کر دینا ہے، مسئلے کو مکمل ختم کر دینا ہے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اس ارادے کے ساتھ پوری تیاریوں کے ساتھ گھر سے نکلے، اور یہ جانتے تھے کہ معمولی ارادہ نہیں ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو پورا بنو ہاشم میرا دشمن ہو جائے گا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اب مکے کے اندر یہ دو باتیں جو ہے ختم ہو جائیں، ایک کہتا ہے ایک خدا، ایک کہتا ہے درجنوں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، تو آج یہ مسئلے کو ختم ہونا چاہیے، اور ایک خدا کہنے والے چونکہ کمزور ہیں، کم ہیں، تو انہی کے بڑوں کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ خیر وہ اتنے برے ارادے کے ساتھ نکلے، لیکن پیچھے نبی علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھیں۔ اس ارادے کے ساتھ نکلے تو راستے میں ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک صحابی تھے، وہ ملے، انہوں نے تیور دیکھے تو پوچھا عمر کیا ارادے ہیں، آج تو بڑا عجیب ہے، آج تو معاملہ آپ کا بڑا عجیب ہے، کیا ارادے ہیں؟ تو انہوں نے اڑل اعلان کہا کہ بس میں تو اس ارادے سے نکلا ہوں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور معاملہ میں نے آج اس طرح سے کرنا ہے۔ ابو نعیم نے جب دیکھا کہ عمر اتنا بڑا بہادر، اتنے نڈر، اور مکہ کی اتنی بڑی شخصیت، تو یہ دار ارقم میں جائے اور جا کے کوئی مسئلہ بنے، تو انہوں نے کہا وقتی طور پہ مسئلے کو ٹالنے کے لیے اور ذہن کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم کیا کسی کی بات کرتے ہو، تمہاری بہن اور اپنے بہنوئی کو تو دیکھو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر تو غصے میں تو پہلے ہی تھے اور غضبناک ہو گئے، سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے، جا کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ان کو اندر سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہنوئی حضرت سعید، اور وہ ایک صحابی سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سن لیا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر پتہ لگ گیا کہ عمر ہیں، تو جو پڑھانے والے قاری صاحب تھے، صحابی جو آئے تھے خباب، وہ تو ایک جگہ سائٹ پہ ہو گئے، چھپ گئے، کیونکہ گھر کے فرد نہیں تھے۔ اب ان کی بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی غضبناک حالت میں، غصے کی شدت میں، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا کر رہے تھے؟ کہا کیا تھا، کچھ بھی نہیں، کہا نہیں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی اور اپنی بہنوئی کو مارنے لگے، تو جیسے ہی مارنے لگے تو بہن بچانے کے لیے آگے آئی، انہوں نے بہن کو بھی مارا، زور سے مارا، وہ گری نیچے، خون نکلا، اور بہن بھی تو عمر ابن خطاب کی تھی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ بہن کا یہ جرت مندانہ خطاب اور بات کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، کیا کر لے گا تو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اور چوٹ کو بھی دیکھا، تکلیف کو بھی دیکھا، اس خطاب کو بھی دیکھا، پیچھے سے وہ دعا کارگر ہو رہی تھی، قبولیت کے فیصلے آ رہے تھے آسمانوں سے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو تم؟ کہا تم تو ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ۔ بہرحال انہوں نے قرآن مجید سنایا، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور کہنے لگے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس صحابی جو پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے، کہا عمر مبارک ہو، نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی تھی، لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں ہیں، تلوار آپ کے پاس تھی، تلوار بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہ دار ارقم پہ پہنچے، دار ارقم پہ پہنچ کے دروازہ نوک کیا، اندر سے کسی نے دیکھا کہ عمر ہیں، ہاتھ تلوار میں ہے،
لیکن کیفیت ذرا بدلی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت حمزہ وہاں موجود تھے، کہنے لگے آنے دو اندر، اگر نیک نیت اور نیک ارادہ ہے تو مرحبا، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا، آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمر، کیا اسلام کے لیے، حق کے لیے تیرا دل نرم نہیں ہوا؟ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبدہ و رسولہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، عمر تو آپ کی غلامی کے لیے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، دور دور تک آواز گونج گئی، بلکہ بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ آسمان پر فرشتوں کو بھی خوشی ہوئی اور وہاں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور آواز تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، یہ ایمان والوں کے لیے بڑی نعمت تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ دونوں عمر میں سے ایک کو ایمان عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی معاملہ ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی گئی دعا ایسی قبول ہوئی۔ آج 1441 سال کے بعد بھی کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھتا یا سنتا ہے اور ان کے خلافت کے واقعات کو جب پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو یہ بات پورے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ تو اللہ رب العزت تو اتنے مہربان ہیں، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان بھی عطا فرمایا اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت بھی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے ہم مسلمانوں کو عزت اور قوت حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی کیفیت ایک یہ بھی لکھی ہے، ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ چھپ چھپ کے کبھی کبھی قرآن بھی سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں بیت اللہ شریف میں گئے، نبی علیہ السلام سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، یہ قرآن سنتے رہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ قرآن سنتے رہے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، کیا ہی شاعرانہ طرز ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، ادھر نبی علیہ السلام تلاوت کرتے کرتے پہنچے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں لیکن تم بہت کم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو فوراً ہی دل میں خیال آیا کہ اچھا ان کو تو میرے دل کی بھی خبر ہو گئی، یہ مطلب شاعر نہیں کاہن ہے۔ آگے حضرت نبی علیہ السلام آگے پڑھتے رہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ یہ بات اور یہ واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اسلام کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حق کو قبول کرنے کی استعداد اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ پھر آگے یہ واقعہ ان کے ایمان کا پیدا ہوا۔ اب جیسے ہی وہ ایمان کو قبول کر لیا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کیا کافر باطل نہیں ہے، غلط نہیں ہے؟ کہ ہاں بالکل وہ باطل ہے اور غلط ہیں۔ پھر کہنے لگے ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں، کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ آج کے بعد وہ علی الاعلان عبادت کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی اور اس کے بعد مسلمان جتنے بھی اس وقت مرد تھے دار ارقم سے اس دن یا اس کے بعد کسی اگلے دن یہ سارے کے سارے باہر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب یہ لوگ علی الاعلان گئے، بیت اللہ شریف میں جا کے علی الاعلان انہوں نے عبادت کی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ کسی کافر کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کسی مسلمان کو ہاتھ بھی لگا سکے، اور مسلمانوں نے علی الاعلان بیت اللہ شریف میں پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان قبول کرنے کے بعد عبادت کی، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس بنیاد کے اوپر ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کچھ ایسی عجیب ہے کہ جب ان کے واقعات پڑھے سنے جاتے ہیں
تو ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، شیطان کو تو انہوں نے 2-3 دفعہ مقابلہ ہوا تو پچھاڑ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، دجال ہے، کاذب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بعد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بعد ایک یہ فرق آیا کہ مسلمانوں کو تو جو غریب تھے، کمزور تھے، کافر، انہیں تو تکلیفیں دیتے رہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا، ڈائریکٹ آپ کی ذات کو تکلیف دینا، اس سے وہ ڈر گئے، ذرا رک گئے کہ یہ اب بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب بھی انسان دین کا کام کرتا ہے نا، تمام انبیاء کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملتی ہے، اور آپ کے وارثین کی زندگی میں بھی ملتی ہے کہ جب جو بندہ دین کا کام کرے گا اسے لوگوں کی باتیں اور طعنے سہنے پڑیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کا کام کریں اور لوگ طعنے نہ دیں۔ یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہر نبی کو باتیں سننی پڑیں، لوگوں نے باتیں سنائیں۔ نبی علیہ السلام کو لوگ جو کفار تھے، کفار مکہ، طعنے دیتے، تکلیفیں پہنچاتے، آوازیں کستے، کوئی ساحر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، مختلف طریقوں سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ کچھ ایسا واقعہ بھی ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو نبی علیہ السلام تو محبوب کل جہاں ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ کچھ درمیان میں 2-3 مرتبہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ ایک مرتبہ تو بالکل ابتدائی زمانے میں رکا، 1-2 مرتبہ اور بھی اس قسم کا واقعہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ موقع پیش آیا کہ وحی کا زمانہ رکا رہا اور نبی علیہ السلام کو انتظار ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا پیغام آئے گا، جبرائیل امین سے ملاقات ہوگی، ایک تعلق اور ایک انتظار، جب تعلق اور محبت بڑھ جائے تو انتظار کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو کئی مرتبہ 2 یا 3 مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ وحی کے نزول میں وقفہ زیادہ ہو گیا۔ ایک دفعہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ وحی کے نزول میں وقفہ زیادہ ہو گیا تو کافروں نے نبی علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے اور کہنے لگے قد ودعک ربک، اے محمد تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ نبی علیہ السلام کے پاس سے گزری، نبی علیہ السلام کو دیکھ کے اس نے ایک بڑا برا طعنہ دیا، کہنے لگی اے محمد وہ تجھے جو تیرا شیطان باتیں بھیجتا تھا، وہی بھیجتا تھا، اس نے تجھے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات دل کو لگ گئی، بہت غمگین ہوئے، گویا کہ نبی علیہ السلام نے دل میں یوں فرمایا ہو کہ اے اللہ، لوگوں نے مجھے ساحر کہا، میں نے برداشت کر لیا، مجھے مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، مجھے دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا۔ اللہ میں آپ کی خاطر اور بھی بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اللہ میں آپ کی خاطر بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ محبت کے اندر یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ لوگوں نے ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ہر چیز کو میں نے برداشت کیا، وہ کچھ اور بھی اگر کہنا چاہتے ہیں میں وہ بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، قد ودعک ربک، اے اللہ یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے اللہ غار حرا کی تنہائی میں جایا کرتا تھا، اقرا کی وحی سے اس تعلق کو تو آپ ہی نے بڑھایا تھا، اس محبت کو آگ اور شدت تو آپ ہی نے دی تھی۔ اے اللہ یہ بات تو برداشت نہیں ہو سکتی کہ کافر کو آ کے یہ کہہ دے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ تو یا اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک نظر تھی، اللہ رب العزت کو بھی نبی علیہ السلام کی محبت بھری اور اس حسرت بھری نگاہ کے اوپر محبت آئی، اور جبرائیل امین کو وحی دے کے بھیج دیا،
اور سورہ والضحیٰ یہ نازل ہوئی۔ آخری سپارے کی صورت ہے اور یہ اس کا شان نزول ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب لوگوں نے طعنے دیے تو نبی علیہ السلام دل غمگین ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا اور اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت کے اندر بہت ہی محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائیں۔ اللہ چاہتے تو بغیر قسم کے بھی بات کہہ سکتے تھے، اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کا انداز دیکھیے۔ جب محبوب کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تسلی دیا کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کا یقین دلوایا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ 2 محبت کرنے والے ہیں، ایک غمگین ہے، کسی نے محبت میں جدائی کا طعنہ دے دیا۔ اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیسا عجیب کلام فرمایا، قسمیں کھائیں، فرمایا والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب تاریکی چھا جائے۔ عجیب مفسرین نے اس میں باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے دن کے سویرے کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، اور فرمایا اے میرے پیارے مجھے دن کے ہنگاموں کی قسم اور رات کے سناٹوں کی قسم، اور فرمایا اے میرے محبوب مجھے آپ کے دن کی جلوتوں کی قسم اور آپ کی راتوں کی خلوتوں کی قسم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت ہی عاشقانہ ترجمہ فرمایا اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے والضحیٰ میرے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ والضحیٰ سے مراد نبی علیہ السلام کا روشن چہرہ اور واللیل سے مراد نبی علیہ السلام کی سیاہ زلفوں کو لیا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھا۔ یہ جو کفار آپ کو طعنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قد ودعک ربک تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، ارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز نہیں، مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلا تیرے غور کیجئے تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ غور کرنے کی بات کیا ہے کہ جدائی کی 2 صورتیں ممکن ہیں عام طور سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالات جدائی پیدا کر دیں، محبتیں ہیں ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے آ گئے، خاوند کی نوکری دوسرے ملک میں لگ گئی، رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے جانا پڑ گیا، بیٹا ہے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں جانا پڑ گیا، محبتیں ہیں رہنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے بن گئے، یا کسی ایک کو موت آ گئی جدائی پیدا ہو گئی۔ تو جدائی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے۔ دوسری کیفیت جدائی کی ناراضگی ہوتی ہے، 2 بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، کوئی رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، انسان ناراض ہو کر جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 کیفیتیں جدائی کی ہوتی ہیں۔ کافروں نے یہی طعنہ دیا تھا نا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ نہیں تجھے تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں، ما ودعک ربک وما قلا۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی محبوب والضحیٰ مجھے آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اگر ہم شان نزول کو دیکھیں نا، ایک بات کفار نے کی اور اللہ رب العزت نے قسمیں دینے کے بعد اس بات کا رد کر دیا، تو بات یہاں تک مکمل اگر ہو جاتی تو کافی تھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تک اگر بات کی جاتی تو کافی تھی کہ کافروں نے کیا کہا تھا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اور ادھر اللہ نے کہا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تجھے چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں۔ تو بات تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن جب محبوب کا دل غمگین ہوتا ہے نا تو محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اس سے سلسلہ کلام کو بڑھایا جاتا ہے۔ کاش یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں، ہمارے گھر میں کوئی غمگین ہو اس کے دل کو تسلی دینے کے الفاظ بھی ہمیں مل جائیں کہ کسی غمگین آدمی کو کہ تسلیاں کیسے دی جاتی ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس سمندر میں اللہ نے پورے سمندر کو ایک فقرے کے اندر بند کر دیا، کوزے کو سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا، فرمایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں، میرے محبوب ہماری یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ
خیر لک من الاولی، میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر کر دے۔ اب اس کی ذرا بات کو سمجھیں، بہت مزیدار بات ہے اور دل کے حضوری کے ساتھ، شوق کے ساتھ سننے والی بات ہے، محبت رسول میں ڈوب کر سننے والی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کے لیے آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے میرے محبوب عالم ارواح میں رہنا آپ کا بہتر تھا، لیکن ماں کے پیٹ میں آنا اس سے بہتر ہو گیا، پیدا ہونا اس سے بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب آپ کا بچپن کا زمانہ بہت بہتر تھا، آپ کا لڑکپن کا زمانہ اس سے بہتر ہو گیا، آپ کی جوانی اس سے بہتر ہو گئی۔ میرے محبوب آپ کا کنوارا پن بھی بہتر تھا، لیکن آپ کی شادی کا ہو جانا اس سے بہتر ہو گیا، آپ کے اولاد ہو جانا اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب یہ محبت بڑھتی جائے گی، آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ میرے محبوب غار حرا کی تنہائی میں میری یاد میں بیٹھنا وہ بھی بہتر تھا، لیکن وحی کا نزول اس سے بہتر ہو گیا۔ مکہ اور طائف میں آپ کا دین کا پہنچانا اس سے بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب آپ کا مکہ میں رہنا بہت بہتر تھا، ہم نے آپ کو معراج میں بلایا، وہ اور عظمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دیں۔ میرے محبوب مکہ میں رہنا آپ کا بہتر تھا، لیکن مدینہ میں چلے جانا آپ کا اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب بدر میں فاتح بننا آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا، احد میں فاتح بننا اور بہتر ہو گیا، خندق میں فاتح بننا آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہونا اور مکہ کو فتح کر لینا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پہ پورے صحابہ کے مجمع کے سامنے ایمان کی دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پورا کر دینا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت بہتر تھی، لیکن میرے پاس آپ کا آ جانا اور بہتر ہو گیا۔ میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ میرے محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بہت اچھی، لیکن قبر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر، حشر کی زندگی اس سے زیادہ بہتر۔ میرے محبوب قیامت کے دن مقام محمود کا آپ کو عطا ہو جانا اس سے زیادہ بہتر، پھر شفاعت کا تاج آپ کے سر پہ رکھے جانا یہ اس سے زیادہ بہتر۔ پھر میرے محبوب حوض کوثر پہ اپنی امت کو پانی پلانا، آب کوثر پلانا یہ آپ کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ پھر میزان پر کھڑے ہو کر امت کی شفاعت کرنا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا۔ پھر میرے محبوب پوری امت کو جنت میں لے کر داخل ہو جانا یہ آپ کے لیے اور بہتر ہو گیا۔ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اب غور کرے بندہ کہ بہتر کی آخر اس کی انتہا کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہاں تک یہ جائے گا؟ پھر غور سے سنیے، رب کریم فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے تیرے پیارے خوبصورت چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ ارے میرے محبوب ہمارا یہ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، یہ تعلق مضبوط سے عظمت ہوتا چلا جائے گا، یہ محبت چھوٹنے والی نہیں، یہ تو اور پھیلنے پھولنے والی ہے۔ اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ اس عظمت کی انتہا کیا ہوگی، وہ بھی اگلی آیت میں اللہ نے خود ہی بتا دی۔ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے کوئی اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ بھی ایسی تسلی دے رہے ہیں، میرے محبوب غم نہ کیجئے، ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، منہ موڑا بھی نہیں، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ راضی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑی محبوبانہ باتیں ہیں، عاشقانہ باتیں ہیں۔ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی ہر مرغوب چیز، ہر وہ چیز جس کی نبی علیہ السلام کو چاہت ہے، رغبت ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ سب اللہ آپ کو عطا کریں گے، کسی پیرائی میں ہو، کسی انداز میں ہو، ہر چاہت آپ کی پوری ہوگی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات اور اس سے زیادہ غور کی ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کیا ہے؟
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان ہے۔ ابو لہب نے، کفار نے تانے دیے تھے نا، اللہ رب العزت نے بھی ایسا جواب عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اس غمگین ماحول کے اندر ایسی خوشی عطا کر دی اور ایسی نرالی شان عطا کر دی کہ کوئی اس سے پہلے نہ کسی کو مل سکی نہ بعد میں کسی کو مل سکی۔ وہ کیا ہے؟ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو غور کیجئے، دیکھیے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، سالوں رو رہے ہیں، پوچھے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم کہیں گے میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی پوچھے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات 950 سال لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، کوئی پوچھے نوح آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، کہا بیٹے کو بیوی کو ویرانے میں چھوڑاؤ، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملے گا اللہ کی رضا ملے۔ تو یونس علیہ السلام سے پوچھے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کیا پکار رہے تھے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی ایوب علیہ السلام سے پوچھے آپ اتنا بیمار رہے، صبر کی تصویر بنے رہے، صبر کرتے رہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے گلے پہ چھری پھروانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، آخر آپ کی چاہت کیا ہے؟ کہیں گے ایک سب سے بڑی چاہت ہے اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ اتنا روئے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ کی چاہت کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ جواب ملے گا میں یہ چاہتا ہوں پھر اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی یوسف علیہ السلام سے پوچھے کہ شہر کی عورتیں حسینائیں آپ کو پکار رہی تھی، بلا رہی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ وقت گزار لو، آپ نے قید کی تنہائیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، چاہتے کیا ہیں آپ؟ یوسف علیہ السلام کہیں گے یہ چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے آپ کی زندگی میں سفر ہی سفر ہے، بنی اسرائیل کی اتنی تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا جواب ملے گا؟ بس میں یہ چاہتا ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تمام انبیاء سے اگر سوال کیا جائے آپ کیا چاہتے ہیں تو جواب ملے گا اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجتہدین، یہ دین کی دعوت کرنے والے، بستروں کو اپنے کمر پہ رکھ کے اور در در پہ چلنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والے، یہ مسجد مدارس میں قرآن پڑھانے والے، یہ دین کی تدریس کا، تعلیم کا کام کرنے والے، ان سب سے پوچھو وہ بھائی چاہتے کیا ہو؟ کائنات کا ہر بندہ ایک ہی بات کرے گا، میری چاہت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن محبوب کی شان کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب میری چاہت یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی تو گویا یوں فرماتے ہیں نا کہ میرے محبوب غور کیجئے میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ آپ نے انگلی اٹھائی میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے اس کو ایمان عطا کر دیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا آپ نے بارش کے لیے دعا کی، فوراً میں نے بادل بھیج دیے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، ہم نے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا۔ میرے محبوب جسے تو پسند کرے گا وہ میرا پسندیدہ بن جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی شان اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو تسلی دینے کی انتہا کر دی، قسمیں کھائیں، وَالضُّحَىٰ آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اور ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور منہ موڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہ رہا ہوں اور تجھے راضی کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت،
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ ہمارا معاملہ قیامت کے دن دو کریمین کے درمیان ہوگا، اللہ بھی کریم، اللہ کے محبوب بھی کریم۔ ہمارا معاملہ تو اتنا آسان انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ محبوب نے فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ کلام کو اور آگے بڑھایا۔ کافروں نے تو اتنا ہی کہا تھا نا، قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ اور ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ وہاں سے تو یہ طعنے آئے، محبوب کا دل غمگین ہوا۔ اللہ نے جب تسلیاں دینے کی بات کی تو انتہا کر دی، اور اس کے بعد پھر پچھلے بھی کچھ واقعات یاد کروائے۔ فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، اور یتیموں سے محبت نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کے ساتھ ہم لوگ امتی ہیں، نبی کی بات کو سنیں سمجھیں۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ بہترین گھر وہ ہیں جن میں کوئی یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہو۔ یعنی کسی گھر میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کیا جا رہا ہو، فرمایا یہ بہترین گھر ہیں۔ اور فرمایا بدترین گھر وہ ہیں میری امت میں کہ کسی گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ارد گرد غور کریں، کئی مرتبہ ہمارے گھروں میں کچھ ایسے تعلق میں قریب میں یہ بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا، پھر ہم نے آپ کو مال سے غنی کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی، اپنی محبت کا یقین بھی دلوایا، پچھلی باتیں بھی بتا دیں۔ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو پھر یہاں تین نصیحتیں بھی کیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے، یتیم کو جھڑکی نہ دیجیے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کیجیے۔ سوالی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مال کے سوالی ہوتے ہیں، پیسے مانگنے، مال مانگنے، کچھ مانگنے کے لیے آ گئے، کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے دادا حضرت شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ سہولتیہ میں جو وہاں کے محتمم تھے ان سے پوچھا کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں اور زکوٰۃ کے کچھ میرے پاس پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی مستحق آپ مجھے بتا دیجئے، یا کوئی نفلی صدقے کے پیسے، کچھ پیسے ہیں میں کسی مستحق کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ کسی مستحق کا مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے مکہ میں میرے دادا کو یہ جواب دیا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے کیا اس کے مستحق تھے تم؟ اللہ نے تمہیں بغیر استحقاق کے دے دیا ہے، تم بھی اب لوگوں کو دیا کرو۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ غیر مستحق کو دے سکتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ انسان کو دینا چاہیے۔ ایک اگلا بندہ مانگنے پر آ ہی گیا، اتنا تو اس نے اپنے آپ کو لے آیا نا کہ مانگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیں، نہ دینا ہو تو بھئی بدتمیزی نہ ہو، جھڑک نہ ہو، نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کیجیے۔ اور اسی طرح ایک علم کا سوالی ہوتا ہے جو دین کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اس کو بھی فرمایا کہ جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کیجیے۔ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس کو چاہیے کہ شکرانے کے طور پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا رہا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔